نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس میں آج موجودہ دور میں ہر شخص پریشان ہے۔ جہاں بھی میں جاتا ہوں وہاں پر یہی دعا کے لیے رک کے آتے ہیں کہ بچیوں کے رشتے کے لیے بہت پریشانی ہے۔ ظاہر ہے کہ بیٹیاں جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں تو وہ اس کی پرورش کرے اور اس کے بعد اس کی تربیت کرے، اسے اپنے گھر تک پہنچا دے، تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے اسے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی بچیوں کی تربیت کے ساتھ، اس کی پرورش کے بعد اس کی تربیت کے ساتھ، اس کی تعلیم کے ساتھ اسے اپنے گھر میں مودت، رحمت اور برکت والی زندگی نصیب ہو۔ تو اس صورتحال میں آج دنیا پریشان ہے، کیونکہ بیٹیاں تعداد کے اعتبار سے قیامت کی نشانیوں میں اب زیادہ تعداد میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ یعنی میری امت میں بیٹیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ تو اب رہا یہ کہ بیٹیوں کی تعداد بڑھنے کے بعد ان کے رشتوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، جس کے لیے بعض علماء کرام نے سورۃ مریم کو پڑھنے کے بارے میں کہا کہ ہر جمعے کو اگر سورۃ مریم پڑھی جائے اور اس کے ساتھ سورۃ یوسف بھی ملائی جائے تو 2 سورتوں کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی جو بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہیں ہر جمعے کو اگر وہ خود بھی اس کی تلاوت کریں، سورۃ یوسف اور سورۃ مریم، یعنی ان 2 سورتوں کو سورۃ کہف کے ساتھ، جو کہ جمعے کے دن سورۃ کہف کی ایک فضیلت ہے کہ فتنوں سے انسان بچ جاتا ہے، تو ان 3 صورتوں کو ملانے پر جمعے کے دن یہ قرآن پاک کی 3 صورتیں پڑھنے پر انشاءاللہ تعالی جو بچیاں اپنے گھروں میں ہیں اللہ تعالی ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے کہ ان کے مقدر اتنے اچھے ہو جائیں گے اور اچھے رشتے ملیں گے کہ جس سے دونوں خاندان کے درمیان میں یعنی مودت اور رحمت اور برکت کے ساتھ آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان انشاءاللہ ملے گا۔ تو اس لیے میں یہ بات ناظرین آپ سے کھلے لفظ میں بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر نور ہے، جس کے اندر جو برکت والی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس میں دستور بھی بنایا، اس کتاب میں رب ذوالجلال نے یعنی شفا بھی اسے قرار دیا اور اس کے علاوہ خیر کے دروازے بھی رکھے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وظیفہ ہر جمعے کو ہر وہ شخص جو پریشان ہے کہ اس کی بچیوں کے رشتے آتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، یا اس کے علاوہ وہ سمجھتے ہیں بندش ہو گئی ہے، کوئی سمجھتا ہے جناب ان پریشانیوں میں کوئی جادو کا اثر ہے، میں سمجھتا ہوں اتنی چیزیں ہوتی نہیں جن کے بارے میں گمان اور وہم ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ سورۃ یوسف اور سورۃ مریم کی تلاوت ہر جمعے کو کریں، اور خاص طور پر جو بیٹی ہے وہ خود کرے یا اس کی والدہ کرے یا اس کے علاوہ اس کے والد، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہت جلدی ایسا رشتہ عطا فرمائیں گے جو دونوں خاندانوں کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بھی ہوگا، اور مودت و رحمت کے ساتھ مستقبل میں ایسی بیٹی کا رشتہ اتنے عظیم گھرانے میں ہوگا کہ جس میں محبت اور برکتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر خیر اور بھلائی میں برکت بھی عطا فرمائیں گے۔ اور خیر اور بھلائی کی جو دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پر نکاح کے لیے دعا میں دی ہے، اللہم بارک لہما فی الخیر، اے اللہ اس جوڑے کو ہر خیر اور بھلائی میں برکت عطا فرما۔ خیر اور بھلائی میں اس کی صحت بھی ہے، اس کے لیے اولاد بھی ہے، حج اور عمرے بھی ہیں، رزق بھی ہے، دنیا آخرت کی خیر اور بھلائی میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جو دعا ہے اتنی عظیم دعا ہے کہ جس میں ساری خیریں اور بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے سورۃ یوسف اور سورۃ مریم کو ہر جمعے کو پڑھنے کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اس دعا کو بھی پڑھ لینا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ان 2 صورتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایسے مستقبل درخشاں کرتے ہوئے اتنے عظیم مقدر کے ساتھ بیٹیوں کے رشتے عطا فرمائیں گے کہ جس میں مودت بھی، رحمت بھی، برکت بھی اور محبت بھی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔